بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں جنین کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم گزشتہ درس میں لا تزکو کے معانی بیان کر رہے تھے۔ عرض کیا تھا زا، کاف اور واو اس کے بنیادی حروف ہیں، اور اصل معنی کسی چیز کا برکت الہی سے بڑھنا اور زیادہ ہو جانا ہے۔ اور پھر عرض کیا تھا کہ مثلا کھیتی کی مثال دی تھی۔ کھیتی کب بڑھتی ہے؟ جب ان تمام چیزوں کو دور کر دیا جائے جو کھیتی کے بڑھنے میں رکاوٹ ہیں، کھیتی کو ان چیزوں سے پاک کر دیا جائے۔ اسی مناسبت سے زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی بھی کیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں سورۃ الشمس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کیا کیا؟ زکا، وہی زکوٰۃ ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اب توجہ فرمائیں کہ اس تزکیے کا معنی کیا ہے۔ مثلا یا ایک اور آیت سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں، رسول پاک کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یزکی، وہی زکوٰۃ ہے، تزکیہ ہے۔ کیا کرتا ہے وہ نبی؟ تزکیہ کرتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے انہیں پاک کرتا ہے۔ یہ انسان کے باطن کو پاک کرنا، انسان کے نفس کو پاک کرنا کیا مراد ہے؟ وہی جو میں نے پہلے عرض کیا اس لفظ کے بنیادی اور اصل معنی میں۔ انسان کا نفس یعنی انسان کی روح، اسے ترقی کرنا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر کے اور اللہ کی نافرمانیوں یعنی گناہوں سے پرہیز کر کے۔ تو اللہ کا نبی کیا کرتا ہے؟ یزکیہم، یعنی وہ تمام چیزیں کہ اگر انسانوں کے اندر موجود ہوں، وہ تمام بیماریاں، وہ تمام گناہ، وہ تمام عادتیں، وہ تمام رکاوٹیں کہ اگر انسان کے نفس میں موجود ہوں جو اس کو اللہ کے قریب جانے سے روکتی ہیں، گویا اس کے نفس کو کمال کی طرف حرکت کرنے سے روکتی ہیں۔ اس کے نفس کو، جب نفس انسان کمال کی طرف حرکت کرتا ہے، گویا وہ نمو کر رہا ہے، رشد کر رہا ہے، ارتقاء کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں کہ جو اس ترقی میں اور اس بڑھنے میں رکاوٹ ہیں، اللہ کا نبی ان چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو پاک کرتا ہے۔ تو وہی پاکیزگی والا معنی آ گیا۔ اس لیے یزکیہم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نبی نے پاکیزہ بناتا ہے، یعنی گناہوں سے چھٹکارا دلاتا ہے، ان کی ہدایت کرتا ہے تاکہ اپنی اصل منزل کی طرف، جو دیکھنے کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں خلق کیا تھا، اس مقصد کی طرف بڑھ سکے اور اپنی نفس کی بیماریوں اور آلودگیوں اور گناہوں کے سبب پیچھے نہ رہ جائیں، اور اسی دنیا کی آرزوؤں میں مشغول ہو کر نہ رہ جائیں، اور یہ دنیا ان کو اپنے اندر جذب نہ کر لے۔ پس تزکیے کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ دقیق معنی کیا ہے؟ گناہوں سے، آلودگیوں سے، ان چیزوں سے پاک کرنا کہ جو انسان کی ترقی میں، انسانی روح کی ترقی میں یعنی اللہ سے قرب میں رکاوٹ ہے۔ وہ چیزیں ناپاک چیزیں ہوں گی، تو اللہ کا نبی انسانوں کو پاکیزہ کرتا ہے۔ یہی لفظ ہے کہ جو اس آیت میں آیا تزکو، لا تزکو
کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پاک نہ کرو. یہ تزکیے کا لفظ بعض اوقات عرب اس معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں جب کوئی اپنے پاک ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنا تزکیہ بیان کرتا ہے, یعنی اپنے آپ کو بڑا پاک و پاکیزہ بیان کرتا ہے, بڑا اس کو بیان کرنے کا شوق ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں, میں تو بہت پاک ہوں. اس اپنی پاکیزگی بیان کرنے کے معنی میں, نہ کہ حقیقی پاکیزگی حقیقی طور پر پاک کرنے کے معنی میں, بلکہ اپنی پاکیزگی کے دعوے کرنے کے معنی میں سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. بس واضح ہو گیا. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنے نفسوں یعنی اپنے آپ کی پاکی کو بیان نہ کرو, یعنی یہ دعویٰ نہ کرو کہ تم بہت ہی پاک صاف ہو, تمہارے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اپنی پاکیزگی بیان کرنا ایک انتہائی ناپسندیدہ صفت ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا. اگرچہ انسان بہت زیادہ نیک ہی کیوں نہ ہو, اور علماء کے فرمان کے مطابق اگر کوئی انسان واقعاً نیک ہے اور وہ کہے کہ میں نیک ہوں, تو اگرچہ یہ بات حق ہو, یہ وہ حق ہے کہ جس کو اگر بیان کیا جائے تو بری بات ہے, ورنہ حق کو بیان کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. کلمہ حق کہنا یہ بہت اچھی صفت ہے, لیکن اس معاملے میں کلمہ حق کہنا اگر کوئی واقعاً بھی نیک ہو لیکن لوگوں کو بیان کرے میں تو نیک ہوں, یہ قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے. فَلَا تُزَكُّوا کے بعد اگلا لفظ ہے انفسکم. انفس جمع ہے نفس کی, کم یعنی تمہارے. پاکی کے دعوے نہ کرو اپنے نفسوں کی, اپنے نفس یعنی اپنے آپ کی. لفظ نفس کا معنی انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آئندہ درس میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.